السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج سامان جہیز سے متعلق ایک اہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اور ہائی کورٹ کی ایک بڑی اہم ججمنٹ کی روشنی میں آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بیوی جو ہے اپنے سامان جہیز کا دعویٰ کتنے عرصے تک یا کتنی مدت تک کر سکتی ہے، اور وہ کتنا عرصہ ہے کہ اس کے بعد بیوی سامان جہیز کا دعویٰ نہیں کر سکتی. جب خاوند کے پاس غیر قانونی قبضہ میں سامان جہیز ہو تو کتنے سالوں تک وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور کتنے سال بعد بیوی دعویٰ دائر نہیں کر سکتی. آج ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی قبضہ ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے سامان جہیز کا، یہ اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جو ججمنٹ ہے جس کی روشنی میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے 2016 MLD 693. اس میں حالات واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ طلاق کے 26 سال بعد خاتون نے اپنے خاوند کے خلاف سامان جہیز کی واپسی کے لیے دعویٰ دائر کیا، کیس دائر کیا عدالت میں، اور کہا کہ میرا سامان جہیز جو ہے وہ خاوند کے پاس اس کے ناجائز قبضہ میں ہے، مجھے واپس دلوایا جائے. اور 26 سال پہلے اس دعویٰ دائری سے 26 سال پہلے اس بیوی کو طلاق ہو چکی تھی. اب عدالت نے کہا کہ دعویٰ جب دائر کیا گیا اور اس میں جب شہادت ہوئی تو بیوی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کب اس نے واپسی کا تقاضا کیا تھا اپنے خاوند سے سامان جہیز کا، اور اس کو انکار ہوا تھا. یعنی انکار کی تاریخ بھی اسپیسیفک ڈیٹ اس نے کوئی نہیں بتائی تھی اپنی شہادت میں، اپنے بیان میں، کہ کب اس کو انکار ہوا ہے. تو عدالت نے کہا کہ جب طلاق ہوئی، اگر سامان جہیز خاوند کے پاس اس وقت تھا، اس کے قبضے میں تھا، تو اس کا قبضہ اس کے پاس جو تھا خاوند کے پاس وہ اس دن سے غیر قانونی ہو گیا جس دن بیوی کو طلاق ہوئی. کیونکہ وہ بیوی کا سامان تھا، ملکیت اس کی تھی، تو وہ اپنے قبضہ میں اس وقت نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ اس کا تو رشتہ بھی ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. تو اس دن سے غیر قانونی طور پہ سامان جہیز سمجھا جائے گا کہ وہ خاوند کے پاس ہے، اگر ہے تو. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ واپسی کا تقاضا کرتی ہے اپنے خاوند سے کہ مجھے سامان جہیز واپس دے دیا جائے، اور وہ واپس دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو پھر بھی جو ہے اس انکار سے جو ہے وہ قبضہ غیر قانونی ہو جائے گا سامان جہیز کا. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. یہ اس لیے اہم ہے کہ ان دونوں بنیادوں پر ہی آپ سامان جہیز کے دعوے کی میعاد کا تعین کرتے ہیں کہ کتنے عرصے تک ہوتا ہے، یا طلاق یا انکار واپسی سے. اب کوئی تاریخ بیوی نے نہیں بتائی تھی کہ کب اس کو انکار ہوا، جبکہ طلاق 26 سال بعد ہو گئی تھی، 26 سال پہلے ہو چکی تھی اسے، اور دعویٰ 26 سال بعد اس نے کیا تھا. اور کوئی شہادت بھی نہیں دے سکی تھی کہ ابھی تک جو ہے وہ سامان جہیز اس کے پاس ہی ہے، خاوند کے پاس اس کے. تو عدالت نے یہ کہا کہ جب آپ واپسی سامان جہیز کے دعویٰ میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں، زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے طلاق کے بعد خاص طور پہ کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اور آپ پھر بھی تاخیر کر دیتے ہیں اس دعویٰ میں دائر کرنے میں، اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی شادی تو ختم ہو گئی تھی، چاہے طلاق کے ذریعے، چاہے ڈیزولوشن آف میرج کے ذریعے، کسی اور ذریعے، خلا کے ذریعے، شادی تو باقی نہ رہی، نکاح ہی نہیں رہا. تو پھر لمبا عرصہ آپ اس کا دعویٰ نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنا سامان جہیز جو ہے وہ واپس لے لیا ہے. یعنی یہ بڑی اہم بات عدالت نے کہی کہ اگر آپ لمبے عرصے تک اس کی واپسی کا دعویٰ نہیں کرتے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کو ضرورت دعویٰ کی نہیں تھی، اسی لیے آپ نے دعویٰ نہیں کیا اور دیر کر دی، کیونکہ اس میں سامان آپ نے واپس لے لیا تھا. اور اگر آپ نے سامان جہیز کا دعویٰ واپسی کا کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس جو مدت ہے یا جو ٹائم ہے عورت کے پاس وہ ہے 3 سال کا. یعنی طلاق اگر ہو گئی ہے تو طلاق کے 3 سال کے اندر جو ہے اس کو اپنی سامان کی واپسی کا دعویٰ فیملی کورٹ میں دائر کرنا ہوگا. اس کے بعد وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ طلاق سے قبضہ جو ہے وہ غیر قانونی ہو گیا سامان جہیز کا، اور غیر قانونی قبضہ ہو جانے سے آپ کی کاز آف ایکشن یا وجہ دعویٰ جو ہے، بنائے دعویٰ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی.
اور پھر اس کے 3 سال تک اگر آپ دعویٰ نہیں دائر کرتے تو سمجھا یہی جائے گا کہ آپ نے اپنا سامان واپس لے لیا تھا۔ اور یہ قانون میعاد کے تحت موویبل پراپرٹی جو ہوتی ہے، موویبل پراپرٹی کی واپسی کا جو دعویٰ ہے وہ 3 سال کے اندر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سامان جائز کیونکہ موویبل پراپرٹی ہے، اموویبل پراپرٹی یعنی کوئی زمین اراضی وغیرہ تو ہے نہیں، تو موویبل پراپرٹی کی جو میعاد بیان کی گئی ہے قانون میعاد میں دعوے کی واپسی کی، تو وہ 3 سال ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے 3 سال کے اندر ہی آپ کو سامان جائز کی واپسی کا دعویٰ دائر کرنا چاہیے، یا پھر جب انکار کر دے خاوند واپسی سے تو پھر اس واپسی کی خاص تاریخ جس سے اس نے انکار کیا ہو واپسی سے، اس سے 3 سال کے اندر آپ کو دعویٰ دائر کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 3 سال کے بعد دعویٰ دائر کرتے ہیں تو پھر وہ دعویٰ جو ہے وہ لائی نہیں کرے گا، وہ دعویٰ نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ اس ججمنٹ 2016 MLD 693 میں ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ طلاق کے 3 سال کے اندر جو ہے اگر آپ دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں سامان جائز کی واپسی کا تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ یا پھر جب خاوند نے آپ کو انکار کر دیا سامان جائز واپس دینے سے تو اس دن سے 3 سال کے اندر آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں، انکار کی صورت میں اور طلاق کی صورت میں، اگر آپ کا سامان جائز خاوند کے پاس ہے تو اس دن سے اس کا قبضہ اس کے پاس غیر قانونی ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے 3 سال کا، اس کے اندر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے گی، اور مزید جو ہے قانونی معلومات پر مبنی اور مختلف لیگل کویسچنز پر مبنی جو ویڈیوز ہیں ہماری، وہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ امید ہے ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے اور جو ٹاپک ہے آپ کو پسند آئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔